کہ برطانیہ میں امیگریشن پر سختیاں، لیبر جو کہ حکومتی جماعت ہے اور ریفارم جو کہ اپوزیشن میں ہے، آمنے سامنے ہیں. چونکہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا اور حال میں بھی کہ برطانیہ میں جو بھی حکومت بنتی اور ٹوٹتی ہے وہ امیگریشن کی بنیادوں پر جو ہے حکومتیں یہاں پر چلائی جاتی ہیں. بہت سارے دنیا کے مسائل مختلف ہوتے ہیں لیکن برطانیہ کا باوا عدم نرالا ہے اور امیگریشن جو ہے یہاں پر کلیدی کردار ادا کرتی ہے. ماہر قانون ہے بیرسٹر راشد اسلم. بہت شکریہ بیرسٹر راشد اسلم صاحب. آپ امیگریشن کی سختیاں، لیبر اور ریفارمز آمنے سامنے ہیں. لیبر جو کہ بڑی دوست پالیسی امیگریشن کے حوالے سے ہوتی تھی اور ریفارم سے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ وہ پہلے ہی بریٹن فرسٹ کا نعرہ لگا کر جو ہے فارنرز کو اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. تو سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ناجل فراج کے اسٹیٹمنٹ آئی اس ویک میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر بڑھتے اقتدار آتے ہیں تو ہم 4 لاکھ اسائلم سیکر جن کو اسائلم گرانٹ ہو گیا ہے اور جن کو پچھلے 5 سال میں یہ اسائلم گرانٹ ہوا ہے ان کے کیسز کو دوبارہ کھولیں گے، ہم ریویو کریں گے اور ہم اس میں سے لوگوں کو ڈپورٹ کریں گے. اب اس میں سے بہت ساری فیملیز ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لوگ پراپرلی یہاں پہ جاب کر رہے ہیں کر رہے ہیں سوسائٹی میں. انہوں نے ایک پروسیس طے کیا اسائلم جو بھی حاصل کرنے کے لیے. پہلے اسکریننگ انٹرویو ہوا. یہ میں تھوڑا سا سمجھنے میں متاثر ہوں کہ اس حوالے سے جب پورے پروسیجر کو کمپلیٹ کیا تو دوبارہ یہ کیا جائے گا اس چیز کو کہ اسائلم گرانٹ ہو گیا. اگر اس میں 4 لاکھ لوگوں کو دوبارہ ریپورٹ کیا جاتا ہے تو اٹ مینس کہ اگر اس کو ان کو کیا جاتا ہے ڈپورٹ کیا جاتا ہے ایک تو ان کے ان کے بہت سارے ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں جوڈیشل ریویو جائے تو کورٹس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ سارا اس بات کو لوٹائے. اتنا ٹائم ہے کہ وہ ان کی جو آلریڈی ڈٹرمن ہو گئے ہیں. یہ بڑا مشکل سا پروسیس ہوگا جو ناجل فراج نے کیا. یہ نعرہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشن اوبیسلی آپ کو پتا ہے آپ میں جو الیکشن ہے اس کو جیتنے کے لیے نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہے. اس حوالے سے اگر آپ نے دیکھا ہو میں بھی جماعتیں جب آتی تھی اس قسم کی وہ اینٹی امیگریشن بہت بڑے نعرے لگاتے ہیں. اب یہ جب چھوٹی جماعتیں آتی ہیں تو گاؤں سے باہر ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتی قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اقتدار میں آتے تو بہت قسم کی نہ رکھتے ہیں وہ اپنی پالیسی کو چینج کرنا پڑے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ امیگرینٹ باقی جس طرح آپ نے کہا امیگریشن ایک فیورٹ موضوع رہا ہے سیاستدانوں کا الیکشن میں. ناجل فراج کی آپ نے ذکر کیا لیکن ناجل فراج کا موقف، اس کی پارٹی کا موقف بڑا سخت گیر ہے جس کی بنیاد پر ان کو دن بدن مقبولیت بھی مل رہی ہے اور مانچسٹر کے ساتھ سیلفرڈ سے انہوں نے ایک کونسل کی سیٹ بائی الیکشن میں جیتی ہے اور بڑے اچھے ان کے رزلٹس آ رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو لیبر کی حکومت ہے بڑی دوست پالیسی ان کی حکومت رہی ہے امیگرینٹس کے حوالے سے لیکن ان کی بھی پالیسیز جو ہیں وہ کم نہیں ہے. اتنی سخت پالیسی کبھی آپ پاس میں دیکھیں کسی بھی حکومت نے اختیار نہیں کی جو کہ موجودہ حکومت کے پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کہ ہم لیبر پارٹی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے امیگریشن کی پالیسیز کی وجہ سے. اس پر سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں امیگریشن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو جو کنزرویٹو کی پالیسی لے کے آئے پچھلے 4 سال میں جتنے لوگ آئے اس کی 2 دہائیوں میں لوگ نہیں آئے. اب لیبر آبویسلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی پالیسی سخت ہے تو اس وقت جو وقت کا تقاضا ہے وہ یہ نہیں کریں گے تو ریفارم جیت جائے گا جو کوئی بھی نہیں چاہتا، ہم بھی نہیں چاہتے، ہم بھی نہیں چاہتے. ریفارم کی جو پالیسی ہے میں نہیں سمجھتا یا امیگریشن تو اس حوالے سے یہ بات کرنی ہے شبانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی اس وقت کچھ حالات میں ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو بھی ناجل فراج آلریڈی اس قسم کا اسٹیپ اناؤنس کر دیتی جیسے مقبولیت یا ان کی وہ پوری پاپولیرٹی نہیں رہتی اور یہ چیز کی بات ہے. اچھا جی لیکن سر آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی اور وہ نہ کرتی تو شاید ان کو مشکلات ہوتی لیکن اب جو لاکھوں لوگ
ان پالیسیز کی وجہ سے متاثر ہوں گے. جو قوانین چینج ہو رہے ہیں 2026 اپریل سے, آپ دیکھیں فیوچر میں جو 5 سال 10 سال, اس طرح کے بہت سارے کتنے لاکھ جو ہے لوگ متاثر ہوں گے. اس حوالے سے بتائیے گا یہ جو سخت پالیسیز ہیں ان کی. دیکھیں امیگریشن آئے ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں جیسے اسٹوڈنٹ آئے انہوں نے اسائلم کلیم اسٹڈیز کے لیے آئے ہوئے تھے, ایئر ہوم کے آئے, جیسے بہت ساری جابس تھی جنہوں نے اسائلم کلیم کیا. تو ایک ریئل پرابلمس تو امیگریشن کے ہوئے ہیں پچھلے 4 سال میں لوگوں کے جو آئے ہیں, اور یہ بھی اس حوالے سے یہ ایڈریس کرنا کہ ان کو نکال دیا جائے فوری طور پہ غلط ہے, جب تک ان کے کیسز پراپرلی ڈٹرمن نہیں ہوتے, ان کی بات سنی جاتی ہے. بہت سارے کنٹریز ہیں جو دیکھتے ہیں اگر ان کو کیا جاتا ہے تو وہاں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ایک جو اہم اور ایشو ہے ابھی ویک پچھلے 1-2 منتھ کا فلیٹ ہوا, جیسے فیبرری میں ایک دن ایسا آیا جس میں آج تک کی تاریخ میں یونیٹی میں اس پہ اتنے لوگ یہاں پہ پہنچے, 600 تقریباً لوگ ایک دن میں بوٹس پہ پہنچے. بالکل جی جی. تو جس کے نتیجے یہاں کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے کانٹیکٹ کیا ہے, کانٹریکٹ معاہدہ کیا جی, جو کہ obviously بگیسٹ معاہدہ ہے, 662 بلین کا معاہدہ ہے. اس ایگریمنٹ کے تحت 50 ایسے آفیسر جو ٹرینڈ آفیسر ہوں گے وہ فرینچ بیچز پہ بھیجے جائیں گے, ان شورس پہ بھیجے جائیں گے تاکہ وہاں سے ایونٹ کو کنٹرول کر سکے, کیونکہ جو کراسنگ ہے وہ تو فرینچ بیچز سے بہت زیادہ ہو رہی ہے, البانیہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس پہ کافی حد تک کنٹرول پا لیا گیا. یہ اب جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہے کہ جو کراسنگ ہے وہ نہ ہو. اس کے بعد اس پہ سختیاں بھی ہو گئی ہیں کہ جو بندہ اس قسم کے طریقے سے آئے گا تو اس کا اسائلم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, جو ایک ہوم آفس کی واضح پالیسی ہے. جی یہ ایسی چیز ہے جو بہت ساری سخت ہے, کیونکہ دنیا میں اس کی ہر طرف جنگیں ہو رہی ہیں, دنیا میں اس وقت ہر جگہ امن نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے کہ لوگ اس لیے رہ سکیں. تو جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو مائگریشن ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں عرب میں جنگیں ہو رہی ہیں, باقی جگہ پہ حالات اس قسم کے ہیں کہ لوگ بہت سارے سچویشن سے گزر رہے ہیں. لوگ چاہ رہے ہوتے کہ کسی طرح نکلا جائے اس ملک سے, کسی جگہ پہ پہنچا جائے, اور برٹش ہمیشہ سے سیفسٹ ڈیسٹینیشن رہی ہے. پر اس میں آپ کے کوشچن کی اور بات کروں گا کہ یو کے ہمیشہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی علیحدہ حیثیت رہی ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں ریفیوجی کے حوالے سے پہلا بل پیش کیا گیا 1961 میں ریفیوجی کنونشن میں, جی 26 ممالک میں ایک تھا جس نے اس بل کو ڈرافٹ کیا تھا اور پیش کیا تھا. تو اب اسی بل کے حوالے سے یہ نکل رہے ہیں اس میں سے, یا جو باتیں کر رہے ہیں یہ میجوفائی تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہیومن رائٹس کو ایکٹ اس کا بھی حصہ نہیں رہنا چاہتے اس کے حوالے سے. تو یہ ایک لیگل بیٹل ہے, یہ بہت ڈفرنٹ سی باتیں کی جا رہی ہیں, جیسے ہر کوئی ہوتا ہے جو لیگلی ایک دفعہ بہت محنت کر کے اس لیول پہ پہنچتے جہاں پہ سویلائزیشن لا خاص لیول پہ ایک خاص کامیابی کرتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, جس قسم کی یہ لیڈران بیان دے رہے ہیں, یہ سارے جو عمل ہے لیگل عمل کو طے کر کے ہمیں ہیومن بنایا یا ہم سگنیٹری بنے باقی چیزوں کے, جس میں obviously اب یونائٹڈ نیشنز نے بھی اپنے ساتھ میں انہوں نے 12 اس جو پالیسیاں ہیں یو کے کی وہ تھوڑی سی ہاسٹائل کی ہیں یا ان کی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں میں اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. الیکشن کا دور, میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ نائجل فراج یا اس قسم کی پہلے بھی پارٹیاں آتی رہی ہیں بہت موقف کی ہوتی تھی, لیکن ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی جتنی اچھی کر رہے ہیں. یہ 7 مئی کے الیکشن میں واضح ہو جائے گا. اگر 7 مئی کے الیکشن آج بہت پازیٹو, تو آگے الیکشن کافی دور ہے, اس میں ہو سکتا ہے لیبر پرفارم کرے, ان کے لیڈر پرفارمنس نہیں, جس میں یہ پرابلم ختم ہو جائے. بٹ اگین میں کہوں گا ایشو نہیں ہے, ایشو معاشیات ہے کہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں یہاں پہ سروائیول میں. ایک ہوتی ہے انکم, ایک ہوتی ہے اسپینڈیبل انکم, کہ آپ کے ساتھ نکلتے آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آپ کو کر سکیں, آپ باہر جا سکیں, کھانا کھا سکیں, آپ کہیں کے لیے جا سکیں. لوگ اس حوالے سے بھی بہت پیچھے ہوئے تنگ ہیں. ڈے ٹو ڈے مسائل جو ان کی سروائیول ہے وہ مشکل ہوا.
एड्रेस होना चाहिए कि कौन कैसे बैठे हैं, जी। कोई भी बात नहीं कर रहा।